بالخصوص ان دہشت گردوں کی سرپرستی مسلسل کر رہی ہے۔ آج بھی اس کیس کو خراب کرنے کے لیے سندھ حکومت اپنے حربے استعمال کر رہی ہے۔ میں انہیں واضح کہنا چاہتا ہوں، ہم تمہاری اس سرپرستی کو اور دہشت گردی کی سرپرستی کو قبول نہیں کریں گے۔ سندھ حکومت میں بعض وزراء ایسے ہیں جو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس طبقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، اسٹیج پر موجود سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی، ملی شخصیات، پنڈال میں موجود شہر کراچی کے غیرت مند باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کی یہ عظیم الشان اور تاریخ ساز کانفرنس جو تحفظ ختم نبوت، عظمت صحابہ اور اہل بیت کے عنوان سے معنون ہے، آج شہر کراچی نے ایک مرتبہ پھر تاریخ رقم کی۔ شہر کے مختلف حصوں، علاقوں سے، آبادیوں سے جلوسوں کی شکل میں اور مارچ کرتے ہوئے اس اجتماع میں شریک ہوئے۔ میں یہاں کے تمام ذمہ داروں کو، ورکروں کو اور محنت کرنے والوں کو شاباش دیتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تقاریر بہت ساری ہو چکی اور قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب نے تفصیلی گفتگو آپ حضرات سے فرمانی ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ عنوان کا پہلا حصہ تحفظ ختم نبوت، آپ جانتے ہیں کچھ وقت قبل مبارک ثانی کیس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک کیس لگا اور سپریم کورٹ نے اس پر کچھ ریمارکس ایسے دیے جو تحفظ ختم نبوت کے اس قانون کو کمزور کرنے کے لیے تھے، جس پر سب سے پہلے احتجاج ہماری جماعت نے بلند کی اور اسلام آباد میں ایک مارچ منعقد ہوا جو 9 اگست کو تھا۔ اس میں ہم نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ اگر 25 تک اس شک کو دور نہ کیا گیا، اس ابہام کو ختم نہ کیا گیا تو ہم اس کے خلاف کراچی میں احتجاج کریں گے اور قائد اہل سنت اس میں لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ ابھی 25 تاریخ نہیں آئی تھی کہ 22 تاریخ سے پہلے پہلے علماء کی کوششوں، کاوشوں سے یہ مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچا اور الحمدللہ وہ ابہام جو اس میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ ختم ہوا، جس پر میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ان تمام ہی لوگوں کو اور تنظیموں کو اور علماء کرام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، عدالتوں میں پیش ہوئے، مسلسل اس کا پیچھا کیا، وہ سب خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ لیکن بالخصوص شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب جن کے بیانیے اور جن کے موقف کی تمام لوگوں نے تائید کی، پہلے بھی ان نے اپنا تحریری بیان وہاں پر دیا اور اس وقت بھی انہوں نے ترکی سے براہ راست آ کر جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کی۔ الحمدللہ ان کی کوششوں سے یہ مقدمہ جیتا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بات ذکر نہ کروں کہ وہ شخص جس شخص نے اس مقدمے کے لیے درخواست دی
درخواست دائر کرنے کے بعد اس نے مسلسل 5 سالوں تک مختلف جیلوں میں اس مقدمے کو لڑا، اور لڑنے کے بعد وہ بھرپور کوشش کرتا کرتا آخر اس نتیجے پر پہنچا۔ اگر علماء نے بیان دیے، علماء نے کوشش کی، اور لوگوں نے آ کر جو ہے اس میں عدالت کے اندر جو ہے وہ بحث کی اور اچھا موقف دیا، وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، تو وہ نوجوان جس نے اس مقدمے کو شروع کیا وہ بھی خراج تحسین کا مستحق ہے۔ ہم کراچی کے اس اجتماع میں اس نوجوان کو جو مقدمے کا مدعی بنا اور بننے کے بعد اس نے کیس لڑا، ان سے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم یوم تشکر کے طور پر بھی اس دن کو منایا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم نبوت کے اس قانون پر جو ضرب مارنے کی کوشش کی گئی تھی اور جو حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ ناکام ہوئی، اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ انشاءاللہ ہم آج کے دن یہ عزم کرتے ہیں کہ ختم نبوت کے اس قانون پر پہرا دیا تھا، پہرا دیتے ہیں اور پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم عزم کر رہے ہیں، ہاتھ بلند کر کے اپنے عزم کو دہرائیں۔ ہم یہ عزم کر رہے ہیں ختم نبوت پر پہرا دیا تھا، دیتے ہیں، دیتے رہیں گے۔ اور ایک بات بابر کروانا چاہتے ہیں، اگر کبھی بھی کسی موقع پہ بھی کسی نے بھی ختم نبوت کے اس مقدمے کو چھیڑنے کی یا قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی، وہ ہمیں میدان عمل میں پائے گا، وہ ہمیں برسر میدان پائے گا، وہ ہم نواز کے جیالوں کو سامنے کھڑا پائے گا۔ ختم نبوت کے اس مسئلے پر انشاءاللہ العزیز ہم اپنا مقدمہ لڑتے رہیں گے، اور اس محاذ پر ایک لمحے کے لیے بھی نہ پیچھے ہٹے تھے، نہ ہٹتے ہیں اور نہ ہٹیں گے انشاءاللہ۔ آج کے دن ہمارا یہ عزم ہے، آنے والے وقت میں بھی یہی بات ہم نے دہرانی ہے، اور آج بھی ہم یہ دہرا رہے ہیں، اس لیے اس کو نوٹ کر لیا جائے۔ دوسری بات، ختم نبوت کا مسئلہ کسی ایک طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ تمام طبقات کا مسئلہ ہے۔ میں نے اسلام آباد میں کہا تھا، میں کسی پر شک نہیں کرنا چاہتا، میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے سے زیادہ لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ اس عنوان پر زیادہ جذبات رکھتے ہیں۔ وہ پولیس کی صورت میں ہو تب، انتظامیہ کی صورت میں ہو تب، ججز کی صورت میں ہو تب، افسران کی صورت میں ہو تب، یا جرگلوں کی صورت میں ہو تب، جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ختم نبوت کا پہرے دار ہے، وردی پہن کر بھی پہرے دار ہے اور بغیر وردی کے بھی پہرے دار ہے، جج کی کرسی پہ بیٹھ کر بھی پہرے دار ہے اور مدعی بننے والا بھی پہرے دار ہے۔ ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور مسلمان گناہگار تو ہو سکتا ہے، خطاکار تو ہو سکتا ہے، بدکار تو ہو سکتا ہے، لیکن ختم نبوت کے مسئلے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اس حوالے سے ان ججز کو بھی، عدالت کے ان لوگوں کو بھی، افسران کو بھی، فوج کے ذمہ داروں کو بھی جنہوں نے کردار ادا کیا، آج کھلے دل کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں، جب ختم نبوت کے عنوان پر تم محاذ پر کھڑے رہو گے، پاکستان کا بچہ کل بھی تمہارے ساتھ تھا، آئندہ بھی تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس لیے تمام طبقات بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تیسری بات، کچھ لوگوں کو پریشانی ہے اور وہ اس کیس میں ہارنے کے بعد، شکست خوردہ ہونے کے بعد وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں، اور سازشیں کر کے وہ یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کیس کو دوبارہ چھیڑیں گے، یا اس کیس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں یہ فرقہ واریت یا انتہا پسندی ہے۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ آج کے اس اجتماع میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں، ختم نبوت کا یہ مسئلہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں زیر بحث آیا تھا، اور اس وقت کے اکابرین ملت نے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام مکاتب
فکر نے اس مقدمے کو لڑا تھا۔ اسمبلی نے اس وقت اس مسئلے کو سننے کے بعد ایک فیصلہ کیا تھا، اور فیصلہ یہ کیا تھا کہ ختم نبوت کے منکر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کسی طور سے بھی اسلام کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، لہذا اسلام کے شاعر کو اس نے اپنے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہوگا، گرفت بھی آئے گا۔ وہ بات قومی اسمبلی سے پاس ہوئی ہے، اس ایوان نے اسے پاس کیا ہے۔ میں آج اس اجتماع کے توسط سے، چونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ کارنامہ سر انجام دیا گیا، میں آج کے اس اجتماع میں اس کارنامے کو سر انجام دینے پر ذوالفقار علی بھٹو کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ 7 ستمبر کو یہ تاریخ 7 فیصلہ ہوا تھا، اس ملک میں 7 ستمبر کی تاریخ کو اہمیت دینے کے لیے 7 ستمبر کو ختم نبوت کے نام سے معاملہ کیا جائے، اور ختم نبوت کے نام سے معاملہ کر کے 7 ستمبر کو یہ دن ختم نبوت کے نام سے منایا جائے، تاکہ ہر سال اس قانون پر حملہ کرنے والوں کو پیغام جائے کہ 7 ستمبر کا فیصلہ صرف اسمبلی کا نہیں، پوری قوم کا فیصلہ تھا، پوری ملت کا فیصلہ تھا، ہر فرد کا فیصلہ تھا، ہر پاکستانی کا فیصلہ تھا۔ اس لیے 7 ستمبر کو عام تعطیل کر کے 7 ستمبر کی تاریخ کو ہر سال منایا جائے۔ قومی اسمبلی سمیت تمام اسمبلیوں میں اس پر بات بھی ہونی چاہیے، ہر چوک چوراہے پر اس کے لیے سیمینار بھی ہونے چاہیے۔ ہر پارٹی 7 ستمبر کو ختم نبوت کے مسئلے کو اجاگر کرے، اس پر بیانات کرے، ختم نبوت کی اہمیت کو واضح کرے، دنیا کو بتائے ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے اسے بلایا نہیں جا سکتا۔ 7 ستمبر ختم نبوت یعنی یوم ختم نبوت پر بنا کر اس دن کو تعطیل کی جائے۔ آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے یا منظور نہیں ہے؟ تمام لوگوں کو منظور ہے، اسٹیٹ کے تمام لوگوں کو منظور ہے۔ 7 ستمبر عام تعطیل ہو کر اس دن کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اور پاکستان کے صدر، پاکستان کے وزیر اعظم، چاروں صوبائی اسمبلی کے وزراء اور گورنر اس دن میں اپنے بیانات جاری کریں۔ ختم نبوت کے حوالے سے ججز اپنے بیانات جاری کریں۔ ہر طبقے کی طرف سے 7 ستمبر کو جب یہ بیانات ختم نبوت کے بارے میں آئیں گے اور تحفظ ختم نبوت کی بات ہوگی، میں سمجھتا ہوں کسی میں یہ جرأت نہیں ہوگی پھر اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش کر سکے۔ اس متفقہ اعلامیہ میں تمام جماعتوں کو اور تمام لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، اس مہم کو بڑھنا چاہیے، نہیں بڑھنا چاہیے۔ میں میڈیا کے لوگوں سے اور سوشل میڈیا کے لوگوں سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا، وہ بھی اس عنوان کو اٹھائیں اور 7 ستمبر کو عام تعطیل کے حوالے سے وہ اپنے گروپس میں اور سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں اس بات کو لایا جائے، اور میڈیا بھی ہر 7 ستمبر کی تاریخ میں بزرگ علماء کو بلا کر ختم نبوت کے مسئلے میں باقاعدگی کے ساتھ پروگرام کریں، اس کی تشہیر کریں، لوگوں میں شعور بیدار کریں۔ مسئلہ میرا تیرا نہیں، مسئلہ ختم نبوت کا ہے، تاجدار ختم نبوت کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے اس مسئلے کو چھیڑ کر بین الاقوامی دنیا میں اپنی حیثیت منوانا چاہتے ہیں۔ میں اتنے بڑے اجتماع میں اعلان کر رہا ہوں، ہم ختم نبوت کے مسئلے پر میدان میں آ کر اپنے آپ کو پیش کر کے جناب گنبد خضرا میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی غیروں کے ہاں اپنا نام لکھوانے کے لیے کوشش کر سکتا ہے تو ہم روزہ رسول پہ گنبد خضرا میں اپنا نام لکھوانے کے لیے ایک بار نہیں 100 بار
कुरान के बाद मैं अगली बात करना चाहूंगा। हमारे अल्लामा ताज मोहम्मद हनफी साहब ने इंतजामिया को 1 घंटा दिया था कि 1 घंटे के अंदर वो अगर यहाँ आकर आज की सूरत हाल पे हमारे लोगों को मुतमईन करेंगे तो हम इस जलसे के खत्म करने के बारे में सोचेंगे। ताहाल मेरी इत्तला के मुताबिक अभी तक कोई जिम्मेदार यहाँ पर नहीं आया, आप उससे पहले चले जाएंगे। अभी मैं उस उन्वान पर गुफ्तगू मैंने शुरू नहीं की है, लेकिन आपसे पूछता हूं चले जाओगे? और अगर आपको यहां से कहा कि जाना नहीं है घरों को, लेकिन कहीं और चलना है यानी वजीर आला हाउस, तो जाओगे? क्या हम अपने शुहदा के खून को भूल जाए? क्या हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म और ज्यादती पर एहतजाज न करें? क्या हम आवाज न उठाए? मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ, आज के इस इज्तिमा हमने क्यों मुनक्किद किया? हमने देखा मुल्क में अफरा तफरी, इंतशार, फसादात, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी उरूज पर है। तकफीरी टोला तकफीर कर रहा है मोहम्मद करीम के यारों की, और कुछ लोग अहले बैत का नाम लेकर उनके बारे में गलत लफ्ज़ और गलत कमेंट्स दे रहे हैं। हमने तैयार किया था, हम इस मुहर्रमुल हराम में और पहले भी हमने ये किरदार अदा किया कि हमने इस मुल्क में फिरकावारियत के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा किया। मेरी इस होने वाली गुफ्तगू को मैं चाहूंगा पढ़ा लिखा तबका गौर से समाअत फरमाए। इंतजामिया और इदारों के लोग अगर मौजूद हैं, मेरी इस गुफ्तगू को वो नोट करें, हम क्या कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। हमने चाहा हम इस मुल्क से फिरकावारियत का खात्मा करें। हमने मुहर्रमुल हराम में उसके लिए प्लान बनाया, सिर्फ ज़बानी बातें नहीं कि कमरे में बैठकर बातें कर ली, इजलास में अमल की बातें की और बाहर आकर कुछ और बातें की। हमने जो बात कमरों में की वो बाहर की, उसे अमली दुनिया के अंदर लाए, और अमली दुनिया के अंदर लाते हुए हमने सबसे पहला काम ये किया कि मुहर्रमुल हराम के आगाज से ही हमने अशरा फारूक हुसैन की बुनियाद रखी। अशरा फारूक हुसैन की बुनियाद क्यों रखी गई? इसलिए कि यकम मुहर्रम को शहीद होने वाले सुसरे रसूल है और 10 मुहर्रम को शहीद होने वाले नवासाए रसूल है। हमने सुसरे रसूल और नवासाए रसूल का मुश्तरका जिक्र करने का फैसला किया। कराची की आवाम जानती है, कराची की इंतजामिया जानती है। हमने चौकों पर, चौराहों पर बैनर्स लगाए, उसमें लिखा अशरा फारूक हुसैन। एक तरफ उमर का नाम था, एक तरफ हुसैन का नाम था, एक तरफ सुसर का नाम था, एक तरफ नवासे का नाम था, एक तरफ वो था जिसकी उंगली हुजूर ने पकड़ी थी, एक तरफ वो था जिसने उंगली हुजूर की पकड़ी थी। हमने दोनों का जिक्र करके बदमनी इंतशार के खात्मे के लिए मोहब्बत का पैगाम दिया। यकम मुहर्रमुल हराम को शहादत फारूक आजम के हवाले से तारीख साफ कराची में जुलूस हुआ, शहर भर से उस जुलूस में लोग शरीक हुए, जुलूसों की शक्ल में आए। लसबेला से चलने वाला ये जुलूस, लसबेला से चलने वाला ये जुलूस तिब्बत सेंटर यानी महाविया सेंटर तक एक लंबा सफर तय करके गया। इस लंबे सफर के दौरान दुकानें खुली रही, ट्रैफिक चलती रही, लोग कारोबार करते रहे, जुलूस भी निकलता रहा, सहाबा के इज्जत के नारे लगते रहे, अहले बैत की इज्जत के नारे लगते रहे, शान उमर बयान होती रही, नारा उमर भी लगता रहा। किसी के खिलाफ पूरे जुलूस में न कोई नारा लगा, न कोई बात हुई, इसलिए कि मतलब हज़रत उमर की शान को वाज़ेह करना था। हमने जुलूस इख्तिताम पजीर किया, हमने ऐलान किया इन 10 दिनों के अंदर आप सेमिनार्स करें, आप जलसे करें, आप कॉन्फ्रेंसें करें, मसाजिद में बयान करें, इत्तिहाद का पैगाम दें, उमर की शान भी बयान करें, हुसैन की शान भी बयान करें। फिर मुहर्रमुल हराम को हमने इस मुल्क में इत्तिहाद के लिए, उखुवत के लिए, शगादत के लिए, भाईचारे के लिए एक और जुलूस किया। उस जुलूस का नाम था इत्तिहाद उम्मत, अमरबाग के नाम से। देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस,
मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग उसमें शरीक हुए और एक जुलूस गुजरता हुआ गया। उस जुलूस में क्या किया गया? किसी के खिलाफ कोई बात नहीं हुई। हजरत उमर कौन है, हजरत हुसैन कौन है, इसका तस्करा किया गया और ये बताया गया कि हजरत उमर दामाद अली है और हजरत हुसैन औलाद अली है। बताया गया कि हजरत उमर ने अपनी बेटी का निकाह जनाब हजरत अली ने अपनी बेटी का निकाह जनाब हजरत उमर से किया। हमने दुनिया को बताया उमर दामाद अली है, उमर दामाद अली है। हाँ, उमर दामाद अली है। आज फिर कब्र इस्तेमाल हो, दुनिया को बता रहा हूँ उमर दामाद अली है और अली सुसर उमर है, अली सुसर उमर है, अली सुसर उमर है। तुमसे पूछना चाहता हूँ, बताओ ये रिश्तेदारी है या नहीं है, ताल्लुकदारी है या नहीं है? मैंने मोहब्बत का पैगाम दिया, मैंने अमन का पैगाम दिया, उनकी प्यार की बात बताई, मैंने लड़ाई झगड़े की कहानियां नहीं सुनाई, किस्से नहीं सुनाई, अफसाने नहीं सुनाई, हकीकत बताई। इनकी रिश्तेदारियां हैं, हमने बताया हजरत उमर से जनाब हजरत अली को प्यार है। हमने उसकी दलील देते हुए कहा हुक्मरान हजरत उमर है, हाकिम हजरत उमर है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर है। लेकिन दौरे उमर में अदालत के दरवाजे पे जाओ, दरवाजा जाकर खटखटाओ और पूछना चाहो मैंने फैसला करवाना चाहते हैं तो फैसला करने वाला कौन है? काजी और कुजा की कुर्सी से अली उल मुर्तजा बैठे हुए हैं। हुकूमत अली की, हुकूमत उमर की है, अमीरुल मोमिनीन उमर है और काजी और कुजा अली है। तुमसे पूछता हूँ ये मोहब्बत की बात है या नहीं है? आपसे सवाल करता हूँ। हजरत उमर जोड़ा मंगवाते हैं और जब हजरत उमर के पास कपड़े आते हैं सब में तकसीम होते हैं, बारी हुसैन की आती है, हजरत उमर के देने ना देना, इसलिए कि ये जोड़ा इनके शायर शान नहीं है, वो हुसैन के शायर शान नहीं है। अमीरुल मोमिनीन क्या करेंगे? कब मैं खत लिखूंगा वहां के गवर्नर को, उनसे कहूंगा जोड़ा दे, जोड़ा ऐसा हो जो शायर शान हुसैन हो, हुसैन जोड़ा देने। उमर का दिल खुश हो जाए, वहां से महंगा जोड़ा मंगवाया गया, हुसैन को पहनाया गया। पूछना चाहता हूँ जोड़ा पहना कर बनवाना, मंगवा कर पहनाना, बताओ ये मोहब्बत की दलील है या नहीं है? मैंने मोहब्बत की बात 6 मुहर्रम को करके दुनिया को बताया था। पाकिस्तान में कोई चर्चा नहीं है। हम उमर की बात भी कर रहे हैं, हुसैन की बात भी कर रहे हैं, दामाद की बात भी कर रहे हैं, बेटे की बात भी कर रहे हैं, ससुर की बात भी कर रहे हैं, नवासे की बात भी कर रहे हैं। 6 मुहर्रम को ये पैगाम मैंने दिया, मुझे तंजानिया के लोगों ने कहा मुल्ला साहब कमाल कर दिया। जहाँ शहर के लोग अपना चूरन बेचने के लिए लड़ाई बताते हैं, झगड़ा बताते हैं, वो ये बताते हैं कि उमर ने दरवाजा जला दिया, वो ये बताते हैं कि फातिमा के घर के दरवाजे को आग लगा दी। आप उस आग को बुझाते थे, क्या खूबसूरत जुमला कहा, ये तो मोहब्बत करते थे। मैंने उनको मजाक देते हुए कहा देखो मैंने ये बात बाद में कही है, झूठ मक्कार ये बताता है कि दरवाजा जलाया था, वो पहले बताता है, मैंने बेटे का रिश्ता बाद में बताया। तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम्हारा दरवाजा कोई जलाए तुम बेटे का रिश्ता देते हो? उनने कहा नहीं देते। मैंने कहा तुमने अली को क्या समझा, तुमने अली को क्या समझे? दरवाजा उसका जले। मैंने क्या सवाल करना चाहता हूँ, दरवाजा जला था तो अली कहाँ थे? ये अली की तौहीन है, अली मौजूद हो कोई अली का दरवाजा जलाए, ये नहीं हो सकता। हो सकता है ये अली की तौहीन है। मैंने मोहब्बत बताई और मोहब्बत बताकर कहा अली ने बेटी का रिश्ता दिया है। मैं मेरे बड़े इज्तिमा में चैलेंज देने लगा, कोई कहता है रिश्ता नहीं दिया, अगर कोई कहता है निकाह नहीं दिया, मुझ पे मुकदमा करो कि मैंने हजरत उमर को अली का दामाद कहा है। तो तस्लीम नहीं करते हो, मैं मौलाना को साथ लेकर तुम्हारी किताबों को खोल चला जाऊंगा। 14 से ज्यादा तुम्हारी किताबें कहती है कि अली ने रिश्ता उमर को दिया था। मैंने मोहब्बत की बात बताई। पढ़े लिखे लोगों, अरबाब इक़्तिदार, रियासत के लोगों, सहाफियों, जब मुल्क में आग लगी हो
ایسی محبت کی بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اور جو حقیقت پر بھی مبنی ہو. ہم نے یہ کی 10 محرم آیا, ہم نے اعلان کیا ہم 10 محرم کو حسین زندہ باد کہیں گے. ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, ہم اہل بیت کے نوکر ہیں, ہم اہل بیت کے غلام ہیں, ہم اہل بیت کی عزتوں پہ جانے قربان کرتے ہیں. ہم نے کہا ہم 10 محرم کو حسین زندہ باد کہیں گے. مجھے کسی نے کہا آپ زندہ باد کیوں کہیں گے؟ میں نے کہا مجھے قرآن کہتا ہے حسین کو زندہ باد کہو, مجھے حدیث کہتی ہے حسین کو زندہ باد کہو, مجھے تاریخ کہتی ہے حسین کو زندہ باد کہو, مجھے اکابر کہتے ہیں حسین کو زندہ باد کہو, مجھے دیوبندی کہتے ہیں حسین کو زندہ باد کہو, مجھے بریلوی کہتے ہیں حسین کو زندہ باد کہو. ہاں زندہ باد کہو, میں نے حسین کو زندہ باد کہا. کیا کہوں, کیا کہوں گا؟ جو میری نظر میں کل بھی حسین زندہ تھا, آج بھی حسین زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. پوچھنے والا پوچھتا ہے مولانا صاحب آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے قرآن پڑھا تھا فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ کے راستے میں جان دینے والا مرتا نہیں ہوتا, زندہ ہوتا ہے. تم سے پوچھتا ہوں حسین نے رائے نہیں میں جان دی یا نہیں دی؟ بتاؤ دی یا نہیں دی؟ تم کہتی ہوتی. تو میں پوچھتا ہوں بدر میں جان دینے والا شہید ہے, اور میں جان دینے والا شہید ہے, خیبر میں جان دینے والا شہید ہے, تبوک میں جان دینے والا شہید ہے, مدینہ میں جان دینے والا شہید ہے, حضور کی حرمت پہ جان دینے والا شہید ہے. بتاؤ کربلا میں جان دینے والا شہید ہے یا نہیں ہے؟ تو شہید کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے. میں نے اسے زندہ باد کہا, کھل کر کہا, شریعت کہا, اس لیے کہ میں حسین کو زندہ سمجھتا ہوں. اور ایک سوال ہی ساتھ کر دینا چاہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے طبقے سے, پوچھنا چاہتا ہوں ارباب اقتدار سے, پوچھنا چاہتا ہوں سیاستدانوں سے, پوچھنا چاہتا ہوں مذہبی رہنماؤں سے. بتاؤ اگر بندہ زندہ بھی ہو اس پہ ماتم ہوتا ہے؟ میں حسین کو مردہ نہیں, میں حسین کو زندہ سمجھتا ہوں. زندہ جیسے ہر شہید زندہ ہے, نبی کا نواسہ بھی زندہ ہے. زندہ باد کانفرنس کی کوئی مجھے کہتا ہے آؤ میں نے اپنے عمل سے ثابت کیا, یکم محرم کو, 6 محرم کو, 10 محرم کو, 11 محرم کو ہم حسین زندہ باد کہہ کے بتایا. ظالموں جنہوں نے 10 محرم حسین کو زندہ شہید کیا تھا, آؤ 11 محرم کو ہم تمہیں بتا رہے حسین زندہ ہے. 11 محرم ہم نے حسین کے زندہ ہونے کی بات کی, بات عمر کی بھی ہو گئی, بات حسین کی بھی ہو گئی. اب بات باقی تھی جناب صحابہ اور اہل بیت کی. کوئی کہتا ہے میں صحابہ کو مانتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں اہل بیت کو مانتا ہوں. تو کون ہے؟ بابا ہم ہیں جو صحابہ کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا آپ کیا مانتے ہو؟ میں نے کہا میں ایمان مانتا ہوں, معیار مانتا ہوں, معمار مانتا ہوں, بنیاد مانتا ہوں, آغاز مانتا ہوں, عزت اسلام مانتا ہوں, عظمت اسلام مانتا ہوں, شہرت اسلام مانتا ہوں, وقار اسلام مانتا ہوں, قرآن کی آیات مانتا ہوں, قرآن کی تفسیر مانتا ہوں, قرآن کی تشریح مانتا ہوں, نبی کی سیرت مانتا ہوں, نبی کی صورت مانتا ہوں, پیغمبر کا کردار مانتا ہوں, نبی کی گفتار مانتا ہوں, نبی کا اخلاق مانتا ہوں, نبی کے اعمال مانتا ہوں, نبی کی زندگی مانتا ہوں, نمونہ مانتا ہوں, پیغمبر کا طریقہ مانتا ہوں, نبی کی تبلیغ مانتا ہوں, دعوت مانتا ہوں, فشر مانتا ہوں, صفات مانتا ہوں, عظمت مانتا ہوں, محمد سے لیے ہوئے دین کی تشریح سمجھتا ہوں. ہاں صحابہ کو مانتا ہوں, اہل بیت مانتا ہوں, ایمان مانتا ہوں, معیار مانتا ہوں, آنکھوں کی ٹھنڈک مانتا ہوں, دل کا سکون مانتا ہوں, دل کا سرور مانتا ہوں, عزت کا نشان مانتا ہوں, عظمت کا نشان مانتا ہوں. صحابہ کو مانتا ہوں, اہل بیت کو مانتا ہوں, قرآن کی تشریح مانتا ہوں, حدیث مانتا ہوں, دین مانتا ہوں, اسلام مانتا ہوں, شریعت مانتا ہوں, دونوں کو مانتا ہوں, کربلا مانتا ہوں, کربلا کہتا ہوں, کھل کر کہتا ہوں, واضح کہتا ہوں. صحابہ کو جو نہ مانے اس کو بھی نہیں مانتا, اہل بیت کو جو نہ مانے اس کو بھی نہیں مانتا. صحابہ کے منکر کا دشمن ہوں, اہل بیت کے منکر کا دشمن ہوں. صحابہ کی توہین کرنے والوں کے راستے میں کھڑا ہوں, اہل بیت کی توہین کرنے والوں کے
راستے میں کھڑا ہوں، صحابہ پر بھی جان دینا چاہتا ہوں، اہل بیت پر بھی جان دینا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے کہا تھا ہم نکلیں گے کسی مکتب کے لیے نہیں، کسی حکومت کے لیے نہیں، کسی منصب کے لیے نہیں، کسی کے خلاف نہیں، ہم صحابہ اہل بیت کی محبت میں نکلیں گے۔ راستہ روکنے والوں، ہم تو محبت میں نکلے ہوئے ہیں، اور میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ جملہ کہنے لگا ہوں، ہم نے کردار سے ثابت کیا ہے، اور اگر تم کہتے ہو سبھی ثابت کرتے ہیں، میں نے اپنی مسجد میں منبر میں محراب میں حسین زندہ باد کیا ہے، ان سے ذرا کہو عمر زندہ باد کریں۔ ہمیں ہی سمجھاتے ہو، ہمیشہ ہمیں ہی کہتے ہو، تم مانو۔ او بھائی، میں نے 10 سے 10 تک جلوس برداشت کیے، میں نے شہر میں تمہارے بینر جھنڈے برداشت کیے، میں نے تو کچھ نہیں کہا، تمہیں ایک جلوس برداشت نہ ہوا، تمہیں ایک جلوس برداشت نہ ہوا۔ مجھے کہنے والے نے کہا مولانا صاحب وہاں سے تمہارے لوگوں نے نعرے لگائے، میں نے کہا نعرے تو انہوں نے بھی لگائے، کیا مطلب ہے جو نعرے لگائے اس پر گولی چلا دے؟ جو نعرے لگائے گولی چلا دے؟ کون کے خلاف کہا؟ میں نے کہا انہوں نے کسی کے خلاف کہا ہوگا، انہوں نے تو صحابہ کے خلاف کہا۔ کیا تمہارے تبت سینٹر پہ امیر معاویہ کو گالی نہیں دی گئی؟ ہم نے بھی گولی ماری ہے۔ کیا خیال ہے ہماری انگلیاں نہیں؟ کیا خیال ہے ہمیں کرنا نہیں آتا؟ مگر ہم کرنا چاہتے نہیں، اس لیے کہ اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے، اس شہر کو اپنا شہر سمجھتے، اس کی آبادی کو اپنی آبادی سمجھتے۔ ہم چاہتے یہ شہر ہمارا ہے، ہم نے اسے امن برقرار رکھنا ہے۔ ہم نے گالیاں برداشت کی، ہم نے تانے برداشت کیے، اصحاب رسول کو نبروں پر گالیاں دی گئی، ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، کسی کو کسی ساتھی کا نعرہ برا لگا تھا، وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا، گولی مار کر کون سا راستہ کھولنا چاہتے ہو؟ کس راستے پر چلنا چاہتے ہو؟ میں انتظامیہ سے افسران سے کہوں گا اس واقعے کی تحقیقات کی جائے اور شفاف کی جائے، ہر چیز موجود ہے۔ یکدم سے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ جلوس تو اور جگہوں سے بھی آئے، اور علاقوں سے بھی آئے، بھرپور آئے، ہماری ہدایات کے مطابق۔ میں نے کہا تھا آج نعرہ لگے گا، اور نعرہ عجیب خوبصورت لگے گا۔ کسی نے مجھے کہا کون سا نعرہ لگے گا؟ میں نے کہا آج نعرہ لگے گا اہل بیت صحابہ صحابہ۔ کیا نعرہ ہے بھائی؟ اہل بیت، اہل بیت، اہل بیت صحابہ صحابہ، اہل بیت، اہل بیت صحابہ صحابہ، اہل بیت، اہل بیت، اہل بیت۔ ہم ہیں دونوں کی بات کرنے والے۔ ہم نے 25 اگست کو فیصلہ کیا محرم العرب میں ہونے والی گستاخیاں، ان کی FIR موجود ہے۔ میرے لوگوں نے تھانوں کے دروازے کھٹکھٹائے، SHOs کے پاس گئے، مجھے پتا ہے انہیں وہاں سے واپس کیا گیا۔ بعض کی FIR نہیں کاٹی گئی، بعض کو کہا گیا سائبر کرائم میں جائیے، سائبر کرائم میں گئے، انہیں کہا تھانے جائیے، انہیں رلایا گیا۔ FIR نہیں کاٹی گئی، باوجود اس کے ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے ملک میں بدامنی ہو۔ ہم نے ملک کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے پھر یوں کیا کہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے، عدالتوں کے ذریعے FIR کروائی۔ ہم نے FIR کی سینکڑوں کاپیاں حضرت قائد اہل سنت کے حوالے کی، انہوں نے اتنا بڑا بنڈل اٹھا کر اسلام آباد میں پیش کیا، یہ دیکھو ہم نے FIR درج کیے، لیکن ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا وہ دندناتے پھر رہے۔ میں یہاں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، سندھ حکومت بالخصوص ان دہشت گردوں کی سرپرستی مسلسل کر رہی ہے۔ آج بھی اس دیش کو خراب کرنے کے لیے سندھ حکومت اپنے حربے استعمال کر
رہی ہے. میں انہیں واضح کہنا چاہتا ہوں ہم تمہاری اس سرپرستی کو اور دہشت گردی کی سرپرستی کو قبول نہیں کریں گے. سندھ حکومت میں بعض وزراء ایسے ہیں جو اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, اس طبقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, جس کی ایک مثال دینے لگا ہوں. ایران سے آنے والے زائرین یا جانے والے زائرین جن کا حادثہ ہوا, میں اس پر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا. میرا مذہب, میرے بزرگ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے. حادثہ ہو گیا, وزیر اعلیٰ صاحب نے 50 لاکھ اور 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, سادہ سا سوال ہے. ابھی لوگ حج پر گئے تھے, وہاں گرمی کی وجہ سے وہ لوگ شہید ہو گئے. وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے ان کے لیے اعلان کیا. اس سے پہلے کراچی میں ہمارے سینکڑوں لوگ شہید ہوئے. وزیر اعلیٰ صاحب آپ نے کبھی اعلان کیا آج شہر میں پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, آج شہر کے اندر سوئی گیس کی سہولت نہیں ہے, بے روزگاری بڑھی ہوئی ہے, بجلی مہنگی کی جا رہی ہے. تم نے یہ پیسہ ان پر خرچ نہیں کیا. تم 50 لاکھ دے رہے ہو, اس لیے تم ان کے سرپرست ہو. اگر تم سرپرست نہ ہوتے تم یہ کام نہ کرتے, تم سرپرست ہو. میں پوچھنا چاہوں گا, ہمارے 2 لوگ شہید ہو چکے, ہمارے 2 لوگ شہید ہو چکے, 10 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب ہوش میں ہو, کوئی اعلان کرو گے, امداد دو گے. یہ پاکستانی نہیں ہے, پاکستان کا شہری نہیں ہے, سندھ میں بستے نہیں ہے. تم سے پوچھتا ہوں, جواب دو نا. وہاں 50 لاکھ اور 10 لاکھ کا اعلان ہے, یہاں یہ اعلان آخر کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لہذا میں یہ مطالبہ تو نہیں کروں گا, اس لیے کہ یہ شرم تو خود بھی بندے کو آنی چاہیے کہ جب آپ وہاں اعلان کر رہے ہیں یہاں بھی اعلان ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اونچی 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 اور اونچی. میں نے پاکستان کی سپریم کورٹ میں اپنے شہیدوں کا مقدمہ لڑا. میں آپ کو عجیب بات بتانے لگا ہوں. اس وقت کے چیف جسٹس چودھری افتخار نے میری اس درخواست پر فیصلہ کیا کہ ان کے شہداء کو معاوضہ دیا جائے. ہم نے دفتروں کے چکر لگائے. اس گورنمنٹ نے تعصب کی وجہ سے, اس گورنمنٹ نے بدنیتی کی وجہ سے ہمارے ان ورثاء کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا, ان شہداء کے ورثاء کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ ملک صرف تمہارا, یہ شہر صرف تمہارا, یہ ہمارے ٹیکسز سے کیا یہ سب کچھ نہیں آ رہا؟ الغرض میں بات کر رہا تھا, ہم نے صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور ناموس کا مقدمہ لڑا. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں, پڑھے لکھے طبقے سے کہتا ہوں, یا موجود لوگوں سے کہتا ہوں, انٹیلیجنس کے نمائندوں سے کہتا ہوں. میں نے عمر کی بات کی, میں نے حسن کی بات کی, میں نے حسین کی بات کی, سیدہ فاطمہ کی بات کی, جناب ابو بکر عمر کی بات کی, جناب علی اور فاطمہ کی بات کی, میں نے صحابہ اہل بیت کی بات کی, میں نے حسین زندہ باد کہا, میں نے عمر زندہ باد کہا. تم میری بات تو نہیں بتاتے ہو, ادارے والے میری بات تو نہیں کرتے ہو, میری اس عمل کی پالیسی کو تم سراہتے نہیں ہو, میری بات کو تم آگے پھیلاتے نہیں ہو, میرے لیے مخالفت کے راستہ کیوں کرے کرتے ہو؟ جو لوگ شدت پسندی گزرے, جو تکفیر کرتے ہیں جناب صحابہ کرام کی, جو برا کہتے ہیں حضرات صحابہ کرام کو, جو گالی دیتے ہیں پیغمبر کے سسر کو, جو گالی دیتے ہیں علی کے داماد کو, جو گالی دیتے ہیں حسین کے نانا کو, جو گالی دیتے ہیں حسین کے رشتہ داروں کو, جو گالی دیتے ہیں مسجد نبوی کے امام کو, ان کو کیوں نہیں پوچھتے, ان کے خلاف کیوں نہیں آتے؟ پوچھنا چاہتا ہوں. جو عمر کی بات کر کے سب کی بات کرتا ہے اسے تم چھوڑ دو, جو کچھ کی بات کر کے کچھ کی توہین کرتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو. پھر مجھے کہنا پڑے گا جیسے فاتح شخص ان کی آواز اور گستاخ ہے, ان کے سہولت پر بھی دہشت گرد اور سہولت ہے یا نہیں ہے, یا نہیں ہے؟ اس لیے ہم نے یہ واضح طور پہ کردار ادا کیا, اقدامات اٹھائے. آج اس سلسلے کی یہ کڑی تھی کہ عظمت صحابہ اور اہل بیت کی بات ہوئی ہے. پوچھتا ہوں اداروں سے, کیا یہاں کسی کے خلاف بات ہوئی؟
کسی کی توہین ہوئی، ہم کئی سالوں سے اس امن کی فضا کو قائم کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہم اشرف فاروق حسین کے بینر لگاتے پھاڑ دیے جاتے، نکال دیے جاتے، بھائی کیوں نکالے؟ کہ ہمارے ہاں یہ نہ لگاؤ۔ ہم نے تو کبھی نہ کہا نہیں لگاؤ، ہمارے دروازوں کے سامنے سے گزرے، ہم نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، ہمارے مدرسوں کے سامنے سے گزرے اور سب کچھ کیا، ہم نے تو کبھی گولی نہیں چلائی۔ پوچھنا چاہتا ہوں یہ سپورٹ کس کی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اس شہر میں زینبیون، فاطمیون، ان کے سہولت کار، شام سے آئے ہوئے لوگ، عراق سے آئے ہوئے لوگ، یہاں سے وہاں جا رہے، وہاں سے یہاں رہے، دہشت گردی کی ٹریننگ لے رہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں جو شام، عراق اور لبنان سے دہشت گردی کی ٹریننگ لے کر آئے گا، وہ اس شہر میں آلو ٹماٹر بیچے گا یا مظلوموں پر گولیاں برسائے گا؟ یقیناً یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے نتیجے میں میرا مطالبہ ہے ان کا پریشر کیا جائے۔ حضرت علامہ تاج محمد حنفی صاحب ابھی ان نے پیغام بھیجا ہے کہ انتظامیہ اور افسران رابطے میں آئے ہیں، جب تک وہ نہیں آئیں گے آپ نے جانا۔ ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے، ہم نے محبت کے نعرے لگائے تھے، ہم محبت کے نعرے لگاتے ہیں۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، قائد اہل سنت تشریف فرمائیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خوب بولے، خوب بولے، اور جب میں اشارہ کروں تو چپ ہو جائے۔ بھائی میرے اشارے کے ساتھ چپ ہو جائے، آواز نہ آئے، بالکل خاموشی ہو جائے، بالکل خاموشی۔ کھڑے ضرور رہے مگر آواز نہ آئے، ایسا لگے جیسے مجمع میں ہے کوئی نہیں، جو بول رہے اس کو بتا دو۔ میری آواز جس کو آ رہی ہے وہ چپ، بالکل خاموش ہو جائے۔ پورے مجمع میں سانس اونچا لینے کی آواز بھی نہ آئے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں یہ کتنے ماننے والے ہیں، کوئی آدمی نہ بولے، اونچی آواز، سانس بھی اونچی نہ لے، اور بیٹھ جائیں، بغیر بولے بیٹھ جائیں۔ کوئی کسی کو یہ بھی نہ کہہ بیٹھ۔ انتظامیہ نوٹ کرے، اداروں والے نوٹ کرے، میں نے ان سے کہا چپ ہو جاؤ، چپ ہو جائے، میں نے ان سے کہا بولو، بولنے لگ گئے، میں نے ان سے کہا بیٹھو، بیٹھ گئے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، پیچھے والوں کو شاید میں نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن میری آواز پر بیٹھ رہے۔ ہم نے کنٹرول کیا ہے، قائد اہل سنت نے کنٹرول کیا ہے۔ ہم شہر میں بدامنی نہیں چاہتے۔ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ابھی افسران آئیں گے، ہم ان سے بات کریں گے، لیکن آپ کو میرا پیغام ہے، آپ کو بدامنی کی اجازت، پوچھی بدامنی کی اجازت، توڑ پھوڑ کی اجازت، گالا گلوچ کی اجازت، لڑائی جھگڑے کی اجازت، گولی ڈنڈے کی اجازت، مار دھاڑ کی اجازت، غلط بات کی اجازت، کسی کی عبادت خانے پر حملے کی اجازت۔ آپ یہاں سے جائیں گے، بڑی تعداد میں جائیں گے، اسی طرح جائیں گے، لیکن آپ نے ہماری ہدایات کے مطابق یہ سفر کرنا ہے۔ آپ نے کوئی ایسی کام یا ایسا بات نہیں کرنی جس سے بدامنی ہو۔ ہم دکھ سے چکے، 2 لوگ ہمارے شہید ہو چکے، 10 زخمی حالت میں پڑے، اور آج ایک پیغام پھر دینا چاہتا ہوں، جب بھی ضرورت پڑتی ہے اسلام کو، جب بھی ضرورت پڑتی ہے نظام تحفظ ختم نبوت کو، جب بھی ضرورت پڑتی ہے صحابہ کرام اہل بیت عزت، عفت اور عطرت کے لیے سب سے پہلے قربانی حق نواز کے جوان دیتے ہیں۔ آج بھی ہم نے قربانی دے کر بتایا اس میدان میں نہ ہی ہماری پہلی قربانی ہے، نہ ہی ہماری آخری قربانی ہے۔ جدوجہد کل بھی تھی، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی انشاءاللہ۔ ابھی ساتھی بیٹھے رہیں گے، میں پیچھے بات چیت کروں گا، قائد اہل سنت موجود ہیں، گفتگو ان کی ہوگی، اور وہ آپ سے بات کریں گے۔ اگر ہمیں انہوں نے مطمئن کیا تو آپ کو جانے دیں گے، مطمئن نہیں کیا تو ہم جانے دیں گے۔ جو کہتے ہاتھ کھڑا کریں، اگر بات بنی تو آپ کو جانے دیں گے، ورنہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم جب بھی گھروں سے نکلتے ہیں ماؤں سے دودھ بخشوا کر آتے ہیں، بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھ کر آتے ہیں۔
ہمارے لیے کوئی پریشانی کی بات یہ نہیں ہے، ہم شہداء کے وارث ہیں، ہم وہ قوم نہیں ہیں جو شہیدوں پہ ماتم کریں، ہم شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم انہیں زندہ سمجھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عنوان پر ضرورت پڑی پھر میں گفتگو کروں گا، تشریف لاتے ہیں، ابھی بلا لیں، ایک نظر پڑھوا لیں۔